معزز ناظرین، آج ایک اہم بات پر گفتگو کروں گا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ابھی دیوبند کے اندر موجود ہوں، اور ابھی فی الحال جسٹ دارالعلوم دیوبند کے اندر رابطۂ مدارس کا ایک پروگرام ہوا۔ ملک بھر کے علماء کرام یہاں تشریف لائے ہوئے تھے، اور جو حضرات یہاں تشریف نہیں لائے تھے ان لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جو رابطۂ مدارس کے پروگرام میں جو اہم باتیں کی گئی ہے وہ ضرور یوٹیوب کے ذریعے سے، جو ہمارا چینل ہے مسائل قاضی، اسی چینل کے مادھیم سے جو ہے ضرور ان چیزوں کو بتائے جو رابطۂ مدارس میں علماء کرام سے کہا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں وہ ضرور باتیں میں آپ حضرات کے سامنے کروں گا، اور جو اہم باتیں ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے کہوں گا، کیونکہ میں ابھی دیوبند کے اندر موجود ہوں اور رابطۂ مدارس کے پروگرام میں الحمدللہ میں شریک تھا، جس بنا پر وہ چیزیں مجھے معلوم ہیں، اور کچھ جو ہے کتاب کے ذریعے سے شائع بھی ہوئی ہے، وہ ان چیزوں کو جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ آپ اخیر تک بنے رہیں اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پہلے نمبر پر رابطۂ مدارس کے پروگرام میں یہ کہا کہ مدارس کے نظام تعلیم و تربیت کی عمدگی پر توجہ دینا ہر مدارس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے ہر علاقے پہ جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے مدرسے چلتے ہیں وہاں صرف اور صرف کھانے سونے کے سلسلے میں لوگ بتاتے ہیں، اور میں بھی کچھ مدارس میں گیا بھی ہوں، سروے بھی کیا ہوں، جس پر صرف اور صرف جو ہے کھانا پینا یہی ہوتا ہے، پڑھائی وغیرہ کچھ نہیں، نہ تعلیم ہوتی ہے نہ تربیت ہوتی ہے، جس بنا پر جب آگے چل کر وہی بچے وہی طالب علم جب علماء میں شمار ہوتے ہیں، پھر نہ اس کی تربیت ہو پاتی ہے اور نہ ہی جو ہے تعلیم کے سلسلے میں کچھ باتیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہر مدارس میں تعلیم اور تربیت یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہے، اور ان دونوں چیزوں کو آپ مقدم رکھیں، ساری چیزیں آپ مؤخر کر دیں لیکن ان دونوں چیزوں کو آپ مقدم رکھیں، یہ ہر محتمین اور ہر اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے یہ۔ اسی لیے رابطۂ مدارس کے پروگرام میں سب سے پہلے نمبر پر مدارس کے نظام تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بات چیت کی گئی تھی۔ دوسرے نمبر پر مدارس اسلامیہ کو درپیش مسائل کا جائزہ اور ان کا حل۔ دیکھیں ابھی یہ پرفتن دور میں بہت سارے لوگ اس طریقے پر ہیں جو ہندو بھائی ہیں، جو سیکولرزم کے طور پر نہیں چلتے ہیں، وہ الگ ٹائپ کے ہیں، وہ مدارس کو ٹارگیٹ بناتے ہیں، ہر وقت جو ہے مدارس پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور مدارس ہی کو صرف ٹارگیٹ کرتے ہیں، جس بنا پر جو مسلمان لوگ ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہر طالب علم کو اور ہر مدارس والے کو جو میڈیا کے سلسلے میں بات چیت کی جاتی ہے یہ چیزیں سکھائی جائیں، یہ چیزیں بتائی جائیں کہ بھائی لوگوں کے سامنے اس طریقے پر بات چیت کی جائے گی، یہ طریقہ ہوگا، یہ طریقہ ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے مدارس کے اندر ہونی چاہیے، اس کا نظام ہونا چاہیے۔ اور جو بڑے بڑے علماء کرام جو مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں، جیسے کہ بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اڑیسہ وغیرہ میں، تمل ناڈو کے اندر، یو پی کے اندر، مہاراشٹرا کے اندر، ایم پی کے اندر، ان سارے علاقوں میں جہاں بڑے بڑے علماء کرام جو پڑھاتے ہیں ان سے بھی یہی کہوں گا اور یہی گزارش کروں گا کہ میڈیا کے سلسلے میں جو لوگ میڈیا اور مدارس کے سلسلے میں جو لوگ میڈیا پر جو ہے بکواس بازیاں کرتے ہیں اور مدارس کے سلسلے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں ضرور جو اہم باتیں ہیں وہ ضرور پڑھیں بھی، اور جو ہے سرچ کرے، گوگل پہ جا کے سرچ کرے کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے اور مدارس کو کس طرح جو ہے بچایا جائے، حفاظت کی جائے، اور کاغذ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو سرکاری چیزیں ہیں ان چیزوں کو مکمل کیا جائے، یہی جو ہے دوسرے نمبر پر رابطۂ مدارس کے اندر کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو اہم ہے اور یہ بھی ضروری ہے، فرق باطلہ کا تعاقب۔ ابھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار اتحاد سے کام لو، یہی ضروری ہے، یہ فرقہ باطلہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر گالی بھی دیتا ہے تو خاموش رہو، ہمارے اکابرین کو اگر گالی دیتا ہے پھر بھی خاموش رہو، یا ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں پھر بھی جو ہے خاموش رہو، اور عقائد پر جو حملہ ہو رہے ہیں
جو ہے باطنی طریقے پر وہ پھر بھی خاموش رہو، لیکن جو ہے ان سے جو ہے چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ابھی ایک چیز ہے، صرف ہندو اور مسلم، اسی پر دھیان دو۔ یہ جو ہے کچھ لوگ اس طرح کا ذہن بنائے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہی رابطہ مدارس میں کہا گیا ہے کہ جو فرقہ باطلہ ہے اس کا تعاقب ضرور کریں، کیونکہ وہ ہمارے اکابرین کو کہیں گے، ہمارے عقائد کے سلسلے میں کہیں گے، ہمارے ایمان کے سلسلے میں کہیں گے، اور جو بھولے بھالے جو مسلمان ہیں ان کو بہکانے کی، ان کو بھٹکانے کی کوشش کریں گے، اور پھر ہم خاموش بیٹھے رہیں گے۔ یہ تو بھائی دین نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرقہ باطلہ سے بھی مقابلہ کرتے تھے، کافروں سے بھی مقابلہ کرتے تھے، ہر ایک سے مقابلہ کرتے تھے جو اسلام کے دشمن تھے۔ تو بھائی ابھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی تعداد زیادہ ہے کوئی بات نہیں، تو ہمارے اندر بھی اگر کہیں ایسا فرقہ پیدا ہو جاتا ہے جیسے قادیانی ہے، جو ہے شیعہ ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، اور بہت سارے ایسے فرقے ہیں، شکیل جو ہے فرقہ شکیلیت ہے جیسے کہ بہار کے اندر موجود ہے، اور بھی بہت سارے اسی طرح کے جو لوگ ہیں جو گمراہ کن عقائد عوام کے سامنے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا تعاقب ضرور کریں، منہ جو ہے بند کر کے نہ رہیں، اور اتحاد کے نام پر جو ہے ایمان کو خراب نہ کریں۔ اسی لیے فرقہ باطلہ کو منہ توڑ جواب دینا، یہ بھی جو ہے رابطہ مدارس کے اندر بات کی گئی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چوتھے نمبر پر دینی مکاتب کے قیام پرزور ہونا چاہیے۔ دینی مکاتب ہر قسم کے سلسلے میں جہاں بھی اسلامک کلچر پائی جاتی ہے یا اسلام کے سلسلے میں زیادہ تعداد ہے، وہاں دین کے کام کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے دین جو ہے آگے چل کر بڑھ سکے اور اسلام کے فالوور جو ہے بڑھ سکے آگے چل کر، جیسے کہ مکاتب ہے، مسجدیں ہیں، مدرسہ ہے، اور بہت سارے چیزیں ہیں، تبلیغ جماعت ہیں، اور بہت سارے چیزیں ہیں جہاں دین کے سلسلے میں کام کی جاتی ہے۔ یہ جو ہے زیادہ سے زیادہ کی جائے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پانچویں نمبر پر بہت اہم چیز ہے ارتدادی سرگرمیوں کے تعاقب پرزور۔ یہ بہت ضروری ہے، جہاں مدارس اسلامیہ کے اندر یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دور حاضر میں اسکول کالجز وغیرہ میں مرتد کے سلسلے میں کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی مرتد ہو گیا ہے۔ جیسے کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ اسکول اور کالجز وغیرہ میں کہ سارے کہتے ہیں ہندو مسلم بھائی بھائی، اور یہ ان کے پوجا کرتے ہیں، یہ ان کے پوجا کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی ان کے وہاں چلے جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے یہاں چلے آئیں گے، تو کیا اس سے فرق پڑے گا؟ بھائی فرق پڑے گا، اس سے ایمان خراب ہوگا، اور جو آئندہ نسلیں ہیں وہ کہیں گے کہ بھائی دونوں جو ہے ایک ہی ہے، اسلام بھی وہی ہے اور اسلام کے علاوہ جو مذہب ہے وہی ایک ہی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بھائی جس کا جو دھرم ہے وہ اپنے دھرم پر عمل کرے، لیکن مسلمانوں کے یہاں صرف ایک دھرم ہے، وہ مذہب اسلام، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دھرم نہیں ہے۔ اس لیے جیسے کہ یہ چیزیں پائی جاتی ہے، ان چیزوں کو بھی جو ہے ضرور دیکھیں، اور انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ایک چھٹے نمبر پر کہا گیا ہے کہ مدارس میں عصری تعلیم کے سلسلے میں جو عنوان دیا گیا ہے وہ صرف یہی ہے، مدارس میں عصری تعلیم کے انتظام سے متعلق تجاویز۔ تو دیکھیں جہاں جن مدارس میں عالمیت پڑھائی جاتی ہے، جیسے کہ میزان سے بخاری تک جہاں پڑھائی جاتی ہے، بیچ میں اگر انگریزی اب رکھ دیتے ہیں تو اس سے پڑھائی کا نقصان ہوگا، عربی کے اندر کمزوری پیدا ہوگی، اردو کے اندر کمزوری پیدا ہوگی، اور بہت ساری چیزیں جو ہوگی وہ آپ کو سامنا کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ فراغت کے بعد عصری تعلیم کو اگر آپ ڈالیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ ایک بچہ میزان سے بخاری تک پڑھ لیے ہے، اس کے بعد اگر آپ کورسز میں عصری تعلیم کو رکھتے ہیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ یہی طریقہ سب سے بہتر ہے، اور ہر مدارس میں یہی ہونے سے سب سے بہتر ہوگا،
کہ فراغت کے بعد عصری تعلیم دو، کمپیوٹر کی تعلیم دو، انگریزی کی تعلیم دو، سائنس کی تعلیم دو، بہت سارے چیزوں کی تعلیم دو، لیکن فراغت کے بعد بیچ میں نہیں، بیچ میں پھر وہی ہوگا کہ ہم دو کشتی پر پاؤں رکھ دیے، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھیں ضرور، اور یہی جو اہم باتیں تھیں رابطۂ مدارس کا وہ میں آپ حضرات کے سامنے کی، انشاءاللہ بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا، اور ہمارے چینل مسائل قاضی کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔